अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निसार और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो 18 बरसों से जिस एज़ाज़ का पाकिस्तान को इंतज़ार था, वो आज पाकिस्तान को मिला है। और 18 सालों के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वनडे इंटरनेशनल्स की रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बैट्समैन नंबर 1 पोजीशन लेने में कामयाब हुआ है, और उस बैट्समैन का नाम है वन एंड ओनली बाबर आजम। बाबर आजम से पहले कौन से 3 पाकिस्तानी बैट्समैन नंबर 1 पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए, वो भी हम आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई के बाद बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं और उनके पॉइंट्स की तादाद है 865। इसी सीरीज़ में बाबर आजम 858 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बैट्समैन की पोजीशन पर पहुंचे, लेकिन अगले मैच में जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनके पॉइंट्स की तादाद कम हुई और विराट कोहली को एक मरतबा फिर नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज़ हासिल हो गया। लेकिन तीसरे वनडे में बाबर आजम ने एक और शानदार इनिंग्स खेली और अब वो 865 पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर 1 रैंक ओडीआई बैट्समैन बन चुके हैं। बाबर आजम का कहना था कि उन्हें ये एजाज़ चंद महीनों या चंद बरसों में हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक कड़ी मेहनत है। और जब से उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया है, उनका यही मानना था, उनकी यही ख्वाहिश थी, उनके यही इरादे थे कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बने, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बने। और उन्हें आज ये एजाज़ मिल गया है, लेकिन ये चंद दिनों, चंद हफ्तों या चंद महीनों की स्ट्रगल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसके बाद बाबर आजम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। आज ये एजाज़ पाने के बाद बाबर आजम यकीनी तौर पर अपने जो पहले उस्ताद थे मामा जूना, उन्हें ज़रूर याद करते होंगे, जिन्होंने बाबर आजम को क्रिकेट खेलना सिखाया, जिन्होंने बाबर आजम के दिमाग में ये बात डाली कि मैच के पहले ओवर में तुम बैटिंग करने जाओगे और मैच की आखिरी गेंद पर तुम बाहर आओगे, लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबे रन्स करने हैं। तो ये जो टेम्परामेंट है वो बाबर आजम को वहाँ से मिला, मामा जूना के नेट से मिला। और उसके बाद बाबर आजम के जो वालिद हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा किरदार है। ये हमने अपनी आँखों से देखा है कि अगर बाबर आजम किसी मैच में, किसी क्लब के मैच में जल्दी आउट हो जाते थे तो उनके जो वालिद साहब हैं वो बहुत बुरा भला उन्हें कहते थे, और एक मैच में वो बैट लेकर मारने को भी दौड़े जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए एक छोटे से क्लब के मैच में। तो ये उनकी मेहनत है, उनके वालिद की मेहनत है, जिसके बाद आज बाबर आजम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। और अब आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि बाबर आजम से पहले वो कौन से 3 पाकिस्तानी बैट्समैन थे जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए, तो वो भी बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि 7 अप्रैल को मैंने एक ट्वीट की थी और उसमें ये मेंशन किया था कि वो 3 कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे बैट्समैन का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। सबसे पहले ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन थे ज़हीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन, जिन्हें जेड के नाम से भी जाना जाता था। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बहुत ही यादगार इनिंग्स हैं। इंग्लैंड में ख़ास तौर पर उन्होंने जो डबल सेंचुरियाँ स्कोर की हैं वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन ये बहुत से कम लोगों को पता होगा कि वनडे क्रिकेट में भी ज़हीर अब्बास का कोई सानी नहीं था। जब वनडे क्रिकेट का आगाज़ होता है उस वक्त सर्कल की पाबंदियां भी नहीं थी, फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ज़हीर अब्बास का जो बैटिंग औसत है वो 45 के अराउंड है। वो दुनिया के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में 3 लगातार सेंचुरी स्कोर की, और यही वो धमाका खेज परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर 1983 में वो आईसीसी के बेस्ट ओडीआई रैंक बैट्समैन बने। और उनके पॉइंट्स की तादाद कितनी थी, उन्होंने 902 पॉइंट्स हासिल किए, और वो किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ से सबसे ज़्यादा ओडीआई पॉइंट्स लेने वाले बैट्समैन भी हैं। 902 पॉइंट्स लिए ज़हीर अब्बास ने, और 1983 में वो दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बने। ज़हीर अब्बास के बाद जिस बैट्समैन का नाम आना था और आना चाहिए था वो थे ग्रेट जावेद मियांदाद, जो 80s में पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की जान हुआ करते थे। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, उसी तरह वनडे इंटरनेशनल्स में भी जावेद मियांदाद किसी से पीछे नहीं रहे।
اکتوبر 1988 میں وہ پہلی مرتبہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بنے جب ان کے پوائنٹس کی تعداد تھی 898 پوائنٹس حاصل کر کے جاوید میاں داد اکتوبر 1988 میں دنیا کے نمبر 1 او ڈی آئی بیٹسمین بنے، اور پھر اکتوبر 1989 تک جب وہ نمبر 1 بیٹسمین رہے تو ان کے جو آخری پوائنٹس تھے ان کی تعداد 892 تھی، اور یہ ایک سال کا عرصہ ہے جس میں شاید 2 ہفتے کا پیریڈ ایسا ہوگا کہ جب جاوید میاں داد نمبر 1 سے نمبر 2 پر آئے، ورنہ اکتوبر 1988 سے لے کر اکتوبر 1989 تک جاوید میاں داد دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین رہے۔ جاوید میاں داد کے نمبر 1 ہونے کے بعد ایک لمبا گیپ آیا جب کوئی پاکستانی بیٹسمین نمبر 1 پوزیشن حاصل نہیں کر پایا، اور یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اس دوران پاکستان کو اچھے بیٹسمین نہیں ملے جو او ڈی آئی میں اپنی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ سلیم ملک اس ایرا میں کھیلے، اس کے بعد انضمام الحق نے پاکستان کی نمائندگی کی، کئی ریکارڈز بنائے، سعید انور نے ون ڈے انٹرنیشنلز کی سب سے بڑی اننگز کھیلی، لیکن کوئی بھی پاکستانی بیٹسمین بدقسمتی سے آئی سی سی رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل نہیں کر پایا، اور پھر 2003 میں یہ پوزیشن جس بیٹسمین کو ملی وہ تھے ایلیگنٹ محمد یوسف۔ پھر یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، سال تھا 2003، اور محمد یوسف جو ہیں وہ دنیا کے نمبر 1 رینک او ڈی آئی بیٹسمین بنے، اگرچہ ان کے پوائنٹس کی تعداد کم تھی، صرف 776 پوائنٹس حاصل کیے انہوں نے، اور غالباً یہ سب سے کم پوائنٹس کے ساتھ نمبر 1 بیٹسمین بننے والے او ڈی آئی بیٹسمین ہیں۔ لیکن محمد یوسف کی جو کلاس تھی، جس طرح سے وہ بیٹنگ کیا کرتے تھے، اور اب پاکستان کرکٹ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جو پاکستانی بیٹسمین ہیں ان کی جو ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو 2003 میں محمد یوسف جو ہیں وہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بنے۔ اور اگر ہم جاوید میاں داد اور محمد یوسف کے درمیان نمبر 1 پوزیشن کے گیپ کی بات کرتے ہیں تو یہ آلموسٹ 14 برس کا یہ گیپ ہے کہ جب پاکستان کو نمبر 1 پوزیشن حاصل ہوئی او ڈی آئی رینکنگ میں، لیکن اس کے بعد یہ گیپ اور طویل ہو گیا۔ اب پچھلے دہائی میں پاکستان کو کئی اچھے بیٹسمین ملے، کئی نامور بیٹسمین ملے جنہوں نے ون ڈے انٹرنیشنلز میں پرفارم بھی کیا، وہ ٹاپ بیٹسمین بھی کہلائے دنیا کے، لیکن جو او ڈی آئی رینکنگ کی نمبر 1 پوزیشن تھی وہ 18 برس تک کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کے حصے میں نہیں آئی۔ پچھلے 3 سے 4 برسوں میں بابر اعظم دنیا کے ٹاپ بیٹسمینوں میں شمار ہوئے، T20 کی رینکنگ میں بھی وہ اوپر آئے، ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کا نام ہے، او ڈی آئی میں بھی وہ ٹاپ 5 میں ٹاپ 10 میں رہے، لیکن نمبر 1 پوزیشن ان سے دور تھی جس پر اکثر و بیشتر وراٹ کوہلی کا قبضہ رہا، اور یہ بہت بات ہوتی رہی کہ بابر اعظم ورسز وراٹ کوہلی، ان دونوں کا موازنہ بھی کیا جاتا رہا، اور پاکستانی جو شائقین ہیں، جو پاکستان کرکٹ کے فینز ہیں، وہ بابر اعظم کو نمبر 1 پوزیشن پر دیکھنا چاہتے تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بابر اعظم کی خود سے بھی یہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بنے، لیکن وہ بہت کلوز تو آتے رہے نمبر 1 پوزیشن کے، لیکن نمبر 1 وہ بن نہیں پائے۔ انڈیا ورسز انگلینڈ او ڈی آئی سیریز ہوئی، وراٹ کوہلی کا بلہ اس طرح سے چل نہیں پایا، ان کے پوائنٹس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا، تو دوسری جانب جب بابر اعظم نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ پہلے ہی او ڈی آئی میں سینچری داغ دی تو وہ 858 پوائنٹس کے ساتھ ون ڈے انٹرنیشنلز میں نمبر 1 بیٹسمین بن گئے، لیکن وراٹ کوہلی سے صرف وہ 1 پوائنٹ آگے تھے۔ اگلے میچ میں جب بابر نے 30 آؤٹ رنز کی اننگز کھیلی تو ان کے پوائنٹس میں کمی آئی، اور وراٹ ایک مرتبہ پھر نمبر 1 کی پوزیشن پر براجمان ہو گئے، لیکن تیسرے او ڈی آئی میں بابر اعظم نے جو اننگز کھیلی اس نے پاکستان کو بھی جیت دلوائی، اور بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر نمبر 1 رینک بیٹسمین بنا دیا ہے، اور اگر ہم ان کے پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو 865 پوائنٹس کے ساتھ وہ نمبر 1 بیٹسمین ہے، اور وراٹ کوہلی کے جو پوائنٹس ہیں وہ 857 ہیں۔ بابر اعظم کی اس دھماکہ خیز پرفارمنس اور اس ریکارڈ کے بعد فخر زمان کی بات نہ کرنا زیادتی ہوگی، جو او ڈی آئی رینکنگ میں 7ویں پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کے کریئر کی ہائیسٹ رینکنگ ہے، اور ان کے پوائنٹس کی تعداد ہے 778، اور ساؤتھ افریقہ میں جس طرح کی بیٹنگ کی ہے فخر زمان نے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اب ٹاپ 10 میں پاکستان کے 2 بیٹسمین شامل ہیں، بابر اعظم اور فخر زمان۔ اور اب آخر میں ہم آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ آئی سی سی
ایک آل ٹائم رینکنگ بھی جاری کرتا ہے کہ کس کھلاڑی نے اپنے کریئر میں ہائیسٹ پوائنٹ تک پہنچا، اور اس حوالے سے بھی ایک رینکنگ مرتب کی جاتی ہے۔ تو وہاں بھی پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ نمبر 1 پوزیشن پر اگر گریٹ ویو رچرڈز کا قبضہ ہے، جن کے ہائیسٹ رینکنگ پوائنٹ 935 تھے، تو ظہیر عباس 931 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی کی آل ٹائم او ڈی آئی رینکنگ کی، بیٹنگ رینکنگ کی، تو اس میں ظہیر عباس دوسرے نمبر پر ہیں، اور دا گریٹ جاوید میاں وہ 910 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ ان کے جو ہائیسٹ رینکنگ پوائنٹس ہیں اپنے کیریئر میں وہ 910 ہیں، اور ان کی آل ٹائم رینکنگ میں جو پوزیشن ہے وہ 7ویں ہے۔ اب یقیناً آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ بابر اعظم کے جو 865 پوائنٹس ہیں وہ کہاں پر رینک کرتے ہیں آل ٹائم رینکنگ میں، تو بالکل ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابر اعظم کی جو رینکنگ ہے، جو آل ٹائم او ڈی آئی کی رینکنگ ہے بیٹسمینوں کی، اس میں بابر اعظم کا نمبر فی الوقت 21واں ہے۔ لیکن یقیناً بابر اعظم جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے رینکنگ پوائنٹس میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم یہ امید کریں گے کہ بابر اعظم بھی جو 900 کا کلب ہے رینکنگ پوائنٹس کا، اس میں شامل ہوں اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام روشن کریں، اور آل ٹائم رینکنگ میں بھی وہ اپنی پوزیشن کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن اس وقت ون ڈے انٹرنیشنلز کی جو لیٹسٹ رینکنگ جاری ہوئی ہے، جو بیٹنگ کی لیٹسٹ رینکنگ ہے، اس میں بابر اعظم ہے نمبر 1 کھلاڑی۔ تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بابر اعظم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور بابر اعظم کے فینز آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ اور آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسی خوشی میں اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم جو 1000 سبسکرائبر کا جو لینڈ مارک ہے وہاں تک جلدی سے پہنچیں۔ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور جو بیل آئیکن ہے، گھنٹی جو ہے وہ ضرور دبائیے، تاکہ میری تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور اس ایپیسوڈ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ بابی بادشاہ جو بیٹنگ کا بدماش ہے، وہ دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے۔